اگر آپ 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آبویسلی آپ کا زوڈک سائن جو ہے دیٹ از ایریز. تو یہ ویڈیو جو ہے وہ صرف آپ کے لیے ہے. 2026 میں اسپیشلی آپ پیسے کیسے کمائیں گے, آپ کے پیسے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ آپ کو کہاں کرنی چاہیے, اور سب سے اہم اس سال مالی طور پر آپ نے کیسے زندہ رہنا ہے, میں آپ کو پوری رہنمائی دوں گی, آپ کو پوری گائیڈ لائن دوں گی, اور جو آپ کی پوری زندگی کو آل ٹوگیدر بدل کے رکھ دے گا. تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے آپ کا جو ہے فائنینشیل ریالٹی کیا ہے ایریز, اینڈ اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ کے فائنینشیل ٹرینڈز فور 2026 کیا رہنے والے ہیں. آپ کا پریکٹیکل جو منی سیونگ آپ کو ٹپس بھی ہم دیں گے, اس کے ساتھ آپ کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز جو ہیں ایریز وہ 2026 میں کیا رہنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی بتائیں گے کہ جو ان سی چیزیں آپ کو 2026 میں اوائڈ کرنی ہیں اپنے زیادہ منی فلو کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا منتھلی ایکشن پلان جو ہے ہم وہ بھی آپ کو دیں گے. تو ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا, اور جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو نصرتین ود سامیہ چشتی. تو سب سے پہلے ایریز ہم بات کریں گے آپ کی فائنینشیل ریالٹی کی. دیکھتے ہیں کہ آپ کی اسٹرینثس اور ویکنیسز کیسی رہنے والی ہیں اور کیسی ہیں جو نیچر نے آپ کو دے کے بھیجا ہے, اور اسی کے اکارڈنگلی پھر ہم آگے فردر اس کو ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ ڈسکس بھی کریں گے, اور دیکھیں گے کہ آگے 2026 کے ٹرینڈز جو ہیں وہ آپ کی اس ریالٹی کو کیسے لے کے چلیں گے. تو ایریز سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کی شخصیت کو. تو آپ مالی طور پر آپ کی شخصیت جو ہے وہ 2026 پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے. تو آپ سب سے پہلا جو آپ کی پرسنالٹی کا ٹریٹ ہے, آپ بہت زیادہ بریو ہیں اور دوسروں سے بہت زیادہ جلدی سوچتے ہیں, بہت زیادہ آپ کے اندر بہت اگریشن ہے, بہت آپ کی سوچ جو ہے دیٹ از ویری ریپڈ فائر. آپ جلدی جو ایک سوچ سے دوسری سوچ, اور نہ صرف سوچتے ہیں بلکہ فوراً جو ہے آپ ایکشن بھی لیتے ہیں, اور ایکشن لیتے ہوئے آپ بالکل بھی نہیں گھبراتے. جہاں دوسرے صرف سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنا پیسہ جو ہے اس کو انویسٹ بھی کر چکے ہوتے ہیں, آپ اپنا بزنس بھی شروع کر چکے ہوتے ہیں بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر کسی لانگ ٹرم ایک تھاٹ پیٹرن کے. آپ کو اگر کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے تو آپ بہت زیادہ بہادری سے اس میں جمپ کر جاتے ہیں. اگلا جو آپ کی پرسنالٹی کی جو بہت بڑی ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انرجی جو ہے دیٹ از ویری ہائی, اور اس انرجی ہائی ہونے کی وجہ سے آپ صرف ایک آسپیکٹ پہ کام نہیں کرتے, آپ ایٹ اے ٹائم ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں. بہت سارے جو فیلڈز ہیں آپ اس میں قدم جمانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایٹ اے ٹائم کئی پلیٹ فارمز پہ آپ بڑے اچھے سے بہت سارے وینچرز جو ہیں ان پہ بہت اچھے سے کام کر پاتے ہیں ڈیو ٹو دیٹ انرجی. اس کے ساتھ ساتھ اگلی ریالٹی کی اگر میں بات کروں ایریز, تو آپ کے اندر ایک نیچرلی ایک لیڈر چھپا ہوا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی قیادت کی تو کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں. آپ کوئی بھی بزنس شروع کریں, کوئی بھی جاب, اینی تھنگ, آپ اس میں آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑا پرائم رول جو ہے وہ نبھاتی ہے. لیکن دھیان رہے ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایریز آپ کا سب سے بڑا مسئلہ جو کہ 2026 سے پہلے بھی ہے اور پیدائشی طور پر ہے آپ کے ساتھ, نیچرلی آپ اس کو لے کے پیدا ہوئے ہیں, دیٹ از کہ آپ بہت جذباتی فیصلے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں اور خرید لیا, آپ نے سوچا نہیں اور انویسٹمنٹ کر دی. تو 2026 میں آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے پیسے کے معاملے میں, کیونکہ جب پیسہ خرچ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کافی زیادہ افسوس بھی رہتا ہے. دوسری بڑی کمزوری جو یا ویکنس جو ہے یا ناک ایریا جو ہے آپ کی ریالٹی جو ہے اکارڈنگ ٹو فائنینشیل, اگر میں فائنینشلی دیکھوں تو دیٹ از آپ میں صبر کی بہت کمی ہے. لیک آف پیشنس آپ میں بہت زیادہ ہے. آپ بہت جلد امیر بننا چاہتے ہیں, آپ اوور نائٹ ایسی اسکیم لے لیتے ہیں, ایسی جگہوں پہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس جلد سے جلد جو ہے نا, میرے پاس ٹائم کم ہے اور مقابلہ بڑا سخت ہے, مجھے راتوں رات نہ کوئی ایسا پلان مل جائے, کوئی ایسی انویسٹمنٹ مل جائے, کوئی ایسی جگہ مل جائے, کوئی ایسی اسکیم مل جائے جس میں میں تھوڑا سا پیسہ لگاؤں اور راتوں رات جو ہے میں ارب پتی بن جاؤں. بچت کیا ہوتی ہے ایریز, آپ کو اس چیز کا بہت اچھے سے نہیں پتا, اور آپ اس لفظ کو جس کا نام سیونگ ہے اس کو تھوڑا سویلو کرنا آپ کے لیے مشکل بھی ہے. 2026 میں ایریز آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی اسٹرینثس پر بہت اچھے سے کام کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی ویکنیسز پہ بھی بہت اچھے سے کام کریں. اسی طرح سے آپ 2026 کو جو ہے وہ بہت اچھا اپنا فائنینشیل ایئر بنا سکیں گے. تو اب بات کرتے ہیں فائنینشیل ٹرینڈز جو ہیں
وہ آپ کے لیے کیسے رہنے والے ہیں 2026 میں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرسٹ کوارٹر کی, جو کہ جنوری ٹو مارچ کا رہنے والا ہے, اور یہ سال کی شروعات ہے, بگننگ ہے, تھوڑی سی سلو ہوگی مالی طور پر, لیکن جنوری اور فروری میں آپ کے مجھے تھوڑے اخراجات جو ہیں, ایکسپنسز جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن ہوگا کیا اس بڑھتے ہوئے اخراجات کے ساتھ؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے ایمرجنسی فنڈز جو ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے. جتنی مرضی بھی ایمرجنسی ہو, جتنے مرضی بھی آپ سپینڈ کریں, ایکسپنسز ہوں, آپ نے کچھ نہ کچھ اس میں سیونگ کرنی ہے اپنی, اور غیر ضروری جو ہے شاپنگ, اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ میں اسپیشلی جنوری اور فروری کی بات کر رہی ہوں. اور پرانے جو آپ کے کوئی پینڈنگ پلانس ہیں یا کوئی پرانی پیمنٹس جو ہیں آپ نے ابھی تک نہیں دی, تو دس از دا بیسٹ ٹائم کہ آپ ان کی انسٹالمنٹ کر کے دے لیں, کیونکہ آگے آنے والا وقت جو ہے اس میں ایسا کرنا آپ کے لیے کافی مشکل رہ سکتا ہے. مارچ میں کیونکہ یہ آپ کی سالگرہ کا بھی مہینہ ہے, دس از یور برتھ منتھ بھی, تو آبویسلی بہت اچھے آپ کو موقع بھی ملیں گے مارچ میں. اور یہ آپ کا سیکنڈ, جو اگر میں سیکنڈ کوارٹر کی بات کروں جو کہ رہنے والا ہے اپریل ٹو جون, تو یہ وقت رہے گا آپ کے چمکنے کا. دس از یور ٹائم ٹو شائن. اپریل سے جون کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پروموشنز مل سکتی ہیں, آپ کی جو تنخواہ ہے یا سیلری ہے اس میں مجھے اضافہ نظر آ رہا ہے, اور کوئی نئے آپ کو جو ہے بزنس وینچرز جو ہیں وہ بھی مل سکتے ہیں. یہ سب کچھ ممکن ہے اگر آپ اپنی ویکنیسز اور اسٹرینتھس پر فوکس کریں گے. تو آپ اس ٹائم کے لیے آپ کے لیے امپورٹنٹ اسٹریٹجی کیا رہنے والی ہے؟ تو جو پیسہ آئے اس کا 40% جو ہے اس کو آپ نے بچانا ہے, 30% جو ہے اس کی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور باقی جو 30% ہے اسے اپنی ضروریات پر لگائیں. یہ وقت ہے جب آپ اپنی مالی بنیاد جو ہے, اپنی فائنینشیل فاؤنڈیشن جسے ہم بولتے ہیں, اس کو مضبوط کرنے کا. اب آتے ہیں آپ کے تھرڈ کوارٹر پہ, دیٹ از جولائی ٹو سپٹمبر. تو جولائی اور اگست تھوڑا چیلنجنگ رہنے والا ہے آپ کے لیے. غیر متوقع اخراجات آ سکتے ہیں, شاید گھر کی مرمت یا گاڑی کے کوئی مسائل آپ کے سامنے آ سکتے ہیں, خاندان کے کسی فرد کو کوئی مالی مدد آپ کو دینی پڑ سکتی ہے, کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ لگے گا. تو اس کے لیے ٹپ جو رہنے والا ہے جولائی ٹو اگست کے درمیان آپ کے لیے, تو اپریل اور جون میں جو کچھ آپ نے بچایا تھا, جس کی سیونگ کی میں پہلے بات کر چکی ہوں, وہ اس وقت آپ کے کام آئے گا, اور سپٹمبر جو ہے وہ پھر آپ کے لیے سٹیبلٹی لے کے آئے گا. اب بات کرتے ہیں آپ کے فورتھ کوارٹر کی, دیٹ از اکتوبر ٹو دسمبر. تو یہ سال کا اختتام ہے, یہ اینڈنگ ہے, اور آپ کے لیے یہ بہت شاندار ہو سکتی ہے. اکتوبر سے دسمبر میں دھماکے دار وقت رہنے والا ہے آپ کے لیے. پیسہ بھی آئے گا اور اچھی انویسٹمنٹ کے موقع بھی آپ کو ملیں گے. اور آپ کے لیے گولڈن ایڈوائس جو اس ٹائم پہ رہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نومبر میں جو انویسٹمنٹ بھی آپ کریں یا کوئی پلان آپ بنائیں اس کا, تو وہ آپ نے ڈیفینیٹلی اس کو شروع کرنا ہے اسی سال میں, لیکن اس کا ٹائم رہے گا دسمبر کا, کیونکہ دسمبر سے پہلے اگر آپ کریں گے تو وہ شاید فیوچر میں جا کے اتنی زیادہ آپ کے لیے فروٹفل نہیں رہے. جو بھی پلاننگ آپ نومبر میں کریں اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ دسمبر میں ہونی چاہیے, اور یہ ٹائم آپ کے لیے دسمبر کا بہت زیادہ لکی پیریڈ ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے پریکٹیکل منی سیونگ ٹپس کی. ہم اگر بات کریں تو ہم دیکھیں گے کہ آپ نے پیسے کو اس سال کیسے بچانا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک فارمولا پہ کام کرنا پڑے گا, دیٹ از 20 آورز رول, جس کو میں بولتی ہوں جب بھی کچھ خریدنے کا دل چاہے, جب بھی آپ کا دل چاہے کہ اس کو میں فوراً سے خرید لوں, کیونکہ ایریز آپ کی جو انرجی ہے وہ آپ کو انتظار سے ہمیشہ روکتی ہے, کیونکہ صبر آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے, آپ کو جو چاہیے وہ فوراً سے چاہیے. اس لیے یہ 24 آورز رول جو ہے یہ آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے. کچھ بھی جو خریدنا ہے, اگر وہ مہنگا ہے, اگر وہ ایکسپینسو ہے اور آپ کا بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے اس کو خریدنے کو, تو پلیز 24 گھنٹے کے لیے انتظار کیجئے. اگلے دن اگر پھر بھی لگے کہ مجھ کو خریدنا ہے تو پھر ضرورت کے تحت آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں. لیکن میرے دیکھنے میں آیا ہے, جہاں تک میری پریکٹس ہے, کہ ایریز جو ہیں اگر 24 گھنٹے رک جائیں تو پھر مشکل ہی سے وہ ڈیسیژن لے پاتے ہیں. پھر اس کو جو ہے وہ
زیادہ تر بھول جاتے ہیں، اور اگر لینا پڑے تو پھر بڑا سوچ سمجھ کے اس ڈیسیجن کی طرف جاتے ہیں، اور 90% ایسا ہوتا ہے کہ اگلے دن ان کو وہ چیز بھول چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ امپلسو شاپنگ، امپلسو جو ایک ڈیسیجن ہے اس کی طرف وہ زیادہ رہتے ہیں۔ آپ اپنے جذبات کو جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر کنٹرول کر لیں تو آپ اپنے منی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اپنے پیسے کو، اپنی فائنینشیل انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ بہترین بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے لیے آٹومیٹڈ سیونگ ٹپس جو ہیں وہ ان پہ میں اگر بات کروں تو تنخواہ آتی نہیں ہے آپ کی، اگر میں اس سلسلے میں بات کروں تو اس سے پہلے ہی آپ لوگوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ میں یہ خریدوں گا، میں نے یہ لینا ہے، اور پھر بائی دا اینڈ آف دا منتھ یا اگر کسی کو فورٹ نائٹلی اگر اس کا پے چیک آتا ہے تو آپ لوگ بالکل اپنے آپ کو ایگزاسٹڈ فیل کرتے ہو کہ یار پیسہ کدھر گیا، کیونکہ آپ خرید کے اس کو لکھنا، اس کے بارے میں ایک پورا کا پورا جو ہے نا وہ ایک ٹائم لائن بنانا بھول جاتے ہو کہ میں نے کس وقت کیا لیا تھا، مجھے اس کی کتنی ضرورت تھی، کیوں لیا، کیسے لیا، بس آپ نے لے لیا اور بس لے لیا، اور بائی دا اینڈ آف دا منتھ آپ اس پہ بہت پچھتاتے بھی ہو کہ میرا یار پیسہ کہاں گیا، میں نے تو اتنا کچھ خریدا بھی نہیں اور پیسے میرے اڑ گئے، ختم ہو گئے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا سیونگ اکاؤنٹس جو ہیں ان کو مد نظر رکھیں۔ اگر آپ نے لیٹس سپوز اگر آپ نے 10,000 کمایا ہے یا آپ کی ارننگ ہے تو اس میں سے 2,000 جو ہے وہ سیونگ ہونی چاہیے آپ کی، کیونکہ آپ کی جو امپلسو بائنگ ہے یا امپلسو ڈیسیجنز ہیں وہ آپ کو 2026 میں پچھتانے پر مجبور کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی نظر سے جو چیز اوجھل ہو جاتی ہے وہ آپ کے دل سے بھی نکل جاتی ہے۔ یہ آپ کے لیے یہ رول جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، تو آپ اس چیز کو پھر بھول جاتے ہیں اور اس لیے آپ کا خرچہ جو ہے وہ وہیں رک بھی جاتا ہے۔ دوسرا ٹپ جو آپ کے لیے رہنے والا ہے دیٹ از کیش اینولپ سسٹم۔ یہ آپ کے لیے ایریز بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہر مہینے کے شروع میں آپ نے اپنے جو اخراجات ہیں، ایکسپنسز ہیں، ان کی ڈویژن کر لیں، اس کی تقسیم کر لیں، جیسے کہ اتنے پیسے میں نے گروسری کے لیے رکھنے ہیں، اتنے میرے پیٹرول کے لیے یا ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہیں، اتنے میری انٹرٹینمنٹ کے ہیں، اور یہ مسلینیس ہیں۔ ہر قسم کا ایک اینولپ بنا لیں، اس کے اندر جو ہے وہ اپنے پیسے ڈالیں، اور جب وہ ختم ہو جائیں تو سلسلہ ختم، اس کے بعد آپ اس ایریا پر فوکس ہی نہیں کریں گے، اور اس ٹائم پہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ مت یوز کریں۔ یہ آپ کو بہت اچھا ایک پلاننگ سینس بھی دے گا، اور آپ کے جو ایکسپنسز ہیں ان کی ڈویژن جو ہے وہ ایریز آپ کو اس پہ بہت اچھی پریکٹس بھی دے گا۔ اگلا ٹپ جو آپ کے لیے یہ ہے کہ نو اسپینڈ چیلنج جو ہے وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہر مہینے میں ایک ویکینڈ ایسا رکھیں جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے پیسے نہیں خرچنے، میں نے باہر نہیں جانا، میں نے باہر سے کھانا نہیں کھانا، میں نے گھر میں کھانا کھانا ہے، میں نے گھر ہوم میڈ کھانا کھانا ہے، اور میں نے آج اپنا فیول ویسٹ نہیں کرنا، میں نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا میل جو ہے وہ ہوم کوکڈ کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ اس ہفتے جو ہے، اس ویکینڈ جو ہے وہ اپنے بہت سارے پیسے جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ بھی آپ نے گھر میں ہی کرنی ہے، تو بہت زیادہ آپ سیونگ کر سکتے ہو۔ اگر آپ اس طرح 4 ویکینڈ ایک مہینے میں یا سیو کر لیتے ہیں تو obviously بائی دا اینڈ آف دا منتھ یو ول سی کہ آپ کتنے پیسے جو ہیں وہ سیو کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی سیونگز میں کافی فرق پڑے گا، کیونکہ اکثر آپ ڈیسیژن جو ہے وہ امپلسو ہو کے لیتے ہیں، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کا ہو، چاہے وہ فیول ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ مسلینیس ہو، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کی امپلس پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگلا ٹپ جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ انویسٹمنٹ بیفور لگژری۔ آپ سب سے پہلے اپنی سیونگ پہ فوکس کریں، دین اپنی لگژری کو اور اپنی انٹرٹینمنٹ کو موقع دیں۔ ایریز جب بھی آپ کے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں آپ سب سے پہلی چیز جو سوچتے ہو وہ لگژری کی سوچتے ہو۔ نیا فون لے لیتے ہیں، نیا صوفہ لے لیتے ہیں، نیا ٹی وی لے لیتے ہیں، نیا جوڑا لے لیتے ہیں۔ اکثر آپ اپنی پلاننگ جو ہے وہ لگژری کے ارد گرد گھماتے ہیں۔ آپ کے لیے 2026 میں یہ بہت ڈینجرس آسپیکٹ رہ سکتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے پیسے کو انویسٹمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے، سیونگز کی طرف لے کے جانا ہے، دین آپ نے فوکس کرنا ہے نئے فون یا اپنی کسی بھی لگژری یا کسی بھی خواہش کو، وہ اس کو سیکنڈری رہنا چاہیے۔ فرسٹ پرائم ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنی سیونگز کو کتنی اچھے طریقے سے 2026 میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سیونگز کو گولڈ میں لگا سکتے ہیں، انسٹیڈ کہ آپ ایک فون لیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ گولڈ میں لگائیں، اور وہ بہت اچھا آپ کو جو ہے 2026 میں بلکہ 2027 میں بہت اچھا رزلٹ دے کے جائے گا۔ اور یہ جو ڈسپلن ہے وہ
ऑब्वियसली आपको ना सिर्फ अमीर बनाएगा बल्कि आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ भी लेके जाएगा। अब देखते हैं एरीज आपकी 2026 में जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं वो क्या रहनी चाहिए। सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है दैट इज़ एग्रेसिव ग्रोथ फंड्स हैं। एरीज आप ख़तरा मोल लेने वाले हो तो इसका आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं, बिकॉज़ आपको अच्छा लगता है कि आप ख़तरे बड़ी जल्दी मोल ले लेते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बहादुर भी हैं। 2026 में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि अपनी कुल सरमायाकारी यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आपने करनी, आपने सिर्फ उसका 40% जो है वो इसमें इन्वेस्ट करना है। सेकंड जो स्ट्रैटेजी है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2026 जो है वो आपको गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत बेनिफिट दे सकता है। 2026 में ख़ास तौर पर मई से नवंबर का टाइम जो है वो डिजिटल गोल्ड या जैसे बार्स इस तरह किसी भी तरीके का जो गोल्ड है, चाहे वो फिज़िकल है या डिजिटल है, वट एवर सो, वो आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगली स्ट्रैटेजी जो है वो आपके लिए रियल एस्टेट है। आप रियल एस्टेट में अगर आपके पास सेविंग है तो आप कोई प्रॉपर्टी देख सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी जो है वो आपके फ्यूचर के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट रहेगी। कोई छोटा सा प्लॉट भी अगर आप लेते हैं तो वो आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट दे के जाएगा। अगली स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि आप अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करें। आपकी स्किल डेवलपमेंट जो है वो इस साल बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है। इसकी वजह से अगर आपकी स्किल डेवलपमेंट आप करेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉन एज योर इनकम ग्रोथ, और इसी की वजह से आपकी 2026 में इनकम जो है वो मुझे रेस उसमें नज़र आ रहा है। जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस, कोई वर्कशॉप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके नॉलेज को भी इन्हांस करेंगी और आपकी पर्सनालिटी को और आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ जो हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। 2026 में एरीज़ आप ना सिर्फ स्किलफुल बनेंगे बल्कि आप ना काबिल तस्खीर एरीज़ भी बन सकते हैं। अगली जो स्ट्रैटेजी है आपके लिए एरीज़, वो मल्टीपल इनकम सोर्सेज जो हैं 2026 में उसका ऑप्शन या उसकी विंडो भी मुझे खुलती हुई नज़र आ रही है। आपकी एनर्जी जो है वो सिर्फ एक नौकरी, एक बिज़नेस जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप उससे ना तो मुतमईन होते हैं और ना उससे फ्यूचर में भी आपको कोई फ्रूटफुल जो है रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। तो 2026 में आप अपनी मल्टीपल इनकम के सोर्सेज जो हैं वो भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि कोई साइड हैसल कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कोई बिज़नेस कर सकते हो, या ऑनलाइन भी बिज़नेस जो है वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देगा आपको, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद तो दूसरा दरवाज़ा अगर एरीज़ आपके लिए ना खुले तो आपका टाइम जो है 2026 में काफ़ी मुश्किल भी रह सकता है। सो आपने बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं उनको मद्देनज़र रखना है, सिर्फ एक ऑप्शन पे 2026 में स्टिक नहीं रहना। अब जल्दी से देखते हैं एरीज़ कि आपने कौन सी चीज़ें हैं जिनको या कौन सी जगह हैं जिन पे आपने इन्वेस्ट नहीं करना, उनको अवॉइड करना है 2026 में। सबसे पहली बात जो है, दोस्तों को या ऐसे लोगों को कर्ज़ नहीं देना जो कि पैसे वापस ना करें, क्योंकि 2026 में एरीज़ अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया और उसका ऑलरेडी पुराने वक्त में या पिछले साल या दोस्ती में कि वो पैसे लेके वापस नहीं देता, तो रेस्ट अश्योर के 2026 में अगर आपने किसी को पैसा दिया तो वो मुझे वापस आता हुआ नहीं नज़र आता। तो इसलिए उस पर आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को एश्योरिटी दिलानी है कि हर किसी के मांगने पे उसको कर्ज़ नहीं दे देना, और ना सिर्फ पैसे ही वापस आने की तवक्को है बल्कि अगर आप मांगेंगे तो आपके रिलेशनशिप भी मुझे ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपने देना है तो फिर उसको गिफ्ट समझ के दें, कर्ज़ाए हंसना समझ के दें, क्योंकि वो दोबारा वापस आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने अवॉइड करना है दैट इज़ गेट रिच क्विक स्कीम्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का नाम सुन के बहुत अट्रैक्ट होते हैं फ़ौरन से, उसमें कुछ एरीज़ जो हैं वो पैसा लगाना चाहते हैं, या ऑनलाइन ट्रेडिंग में रातों रात करोड़पति बनने की ख्वाहिश जो है एरीज़, ये आपके लिए 2026 में बहुत किलिंग है, बहुत गलत रहने वाला है। कुछ लोग आएंगे जो आपको कहेंगे कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दो तो अगले महीने ये 5 लाख हो जाएगा या 10 लाख हो जाएगा।
تو 2026 میں ایریز آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ اگلا جو آسپیکٹ جس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے دیٹ از آپ نے کریڈٹ کارڈ کا مس یوز کم کرنا ہے۔ کریڈٹ کارڈ بہت آسان ہے، آپ بہت اچھے سے پیمنٹ کر دیتے ہو، لیکن اس کا جو مارک اپ ہے وہ سالانہ بہت زیادہ ہے، اور اگر بیلنس پہ آپ اس کو لے جائیں تو وہ برباد ہونے کی حد تک وہ ہو جاتا ہے۔ تو کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ صرف ہنگامی حالات میں، ہنگامی صورت میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور اس سے بھی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کمپیئرنگ ود ادرس، کہ سوشل میڈیا پہ جب آپ ایریز دیکھتے ہو کہ حمزہ نے نئی گاڑی لے لی اور سارا نے نیا جوڑا لے لیا، یا فورن ٹرپ لے لیا، یا ڈائمنڈ رنگ لے لی، تو اس سے بالکل بھی امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے بجٹ میں زندہ رہنا ہے، اپنے راستے خود بنانے ہیں، اور دوسروں کو دیکھ کے زندگی ایریز آپ نے نہیں گزارنی۔ اب جلدی سے ڈسکس کرتے ہیں آپ کا منتھلی ایکشن پلان کیسا ہونا چاہیے تاکہ 2026 کو آپ بہت اچھے سے گریب کر سکیں۔ تو اب ہم بناتے ہیں آپ کا ایکشن پلان، جس پہ ہم بات کریں گے۔ تو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو، یعنی کہ ہر مہینے کی فرسٹ کو، آپ نے اپنے بجٹ کا جائزہ لینا ہے، بجٹ کا ریویو کرنا ہے، اور ٹرانسفر کرنے ہیں اپنے فنڈز جو ہیں اس کو سیونگ میں، اور اپنے جو بلز ہیں ان کی ادائیگی ٹائم پہ کرنی ہے، تاکہ اس کے اوپر جو آپ کو ایکسٹرا پیسے دینے پڑیں اس کا نقصان نہ ہو۔ اور ہر مہینے کی 15 تاریخ کو آپ نے اپنے اخراجات جو ہیں، جو اپنے ایکسپینسز کیے ہیں، ان کا پورا حساب رکھنا ہے کہ کتنے پیسے جو ہیں خرچ ہوئے ہیں۔ اگر بجٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں تو آخری 15 دن کو آپ نے اپنے قابو میں رکھنا ہے، اور ہر مہینے کی آخری تاریخ جو ہے اگلے مہینے کا آپ نے بجٹ جو ہے اس کو بنانا ہے، اور بجٹ کے جو گولز ہیں یا ہدف ہے اس کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ اس کو کس طرح لے کے جائیں گے، اور ہر سرمایہ کاری جو آپ اس مہینے کریں گے اس کے لیے آپ نے، یا کرنے کا سوچ رہے ہیں اس انویسٹمنٹ کے لیے، آپ نے بہت اچھے پلانز اور بہت اچھے موقع پر نظر رکھنی ہے کہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ آپ سیو اور اچھے طریقے سے اور سیکیور طریقے سے سیفٹی کے ساتھ اپنی جو سیونگز ہیں ان کو انویسٹ کر سکیں۔ یہ تو تھا آپ کا منتھلی ریویو۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوارٹرلی اپنے جو ریویو کرنا ہے اپنے بجٹ کو یا اپنی انکم کو، وہ کیسے کریں گے۔ ہر 3 مہینے بعد آپ نے اپنے اوور آل جو آپ کا فائنینشیل ہیلتھ ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے۔ کیا آپ نے اپنے گولز جو ہیں ان 3 مہینوں میں ان کو اچیو کیا، جو آپ نے 3 مہینے میں بنائے تھے کہ میں نے یہ انکم ادھر انویسٹ کیا، یہ سیونگ میری ادھر تھی، یہاں سے میں نے اتنا کمایا اور ادھر اتنا لگایا، کیا میں نے امپلسیو شاپنگ تو نہیں کی، کیا میں نے پیسے کو ضائع تو نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں آپ نے کوارٹرلی اپنا ریویو جو ہے اس کو رکھنا ہے، اور اپنی جو آپ کی اسٹریٹجیز ہیں ان کے اندر آپ نے کتنی تبدیلیاں کی اور اس سے آپ کو آپ کے ڈیزائرڈ رزلٹ ملے یا نہیں ملے۔ ایریز یہ کرنا آپ کے لیے 2026 میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایریز، کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس، اور چھوٹی چھوٹی روزانہ کی عادتیں جو ہیں وہ ہمارے اندر بہت بڑی تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں۔ ایریز، یہ تھی آپ کی مکمل گائیڈنس فار 2026، اور یاد رکھیں اپنی طاقت کا استعمال کریں اور اپنی کمزوریوں پر ایریز آپ نے کام کرنا ہے، اپنے ڈسپلن کو آپ نے قائم رکھنا ہے، صبر رکھیں، سمجھداری سے اپنی انویسٹمنٹ کیجیے گا، اپنی امپلسونیس کو، وہ obviously that is your courage, your energy، لیکن آپ نے اس کو قابو میں رکھ کے اپنے کام کرنے ہیں۔ ایریز، آپ واریر ہیں، اور جو آپ کے فائنینشیل چیلنجز ہیں ان سے بھی آپ نے ہارنا نہیں ہے۔ 2026 جو ہے وہ آپ کا سال ہے، لیکن صرف تبھی جب آپ اس کو سمجھداری سے استعمال کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ 2026 کا جو آپ نے فائنینشیل گول اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ کیا ہے، کیا ہم نے آپ کو اس میں ہیلپ کی ہے، یا کوئی اور ایسا آسپیکٹ جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ والے جتنے بھی ایریز ہیں، فیملی فرینڈس میں، ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اپنے فائنینشیل ایئر 2026 کا جو ہے اس کو کچھ پلان کر پائیں۔ اور ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اور مالی طور پر سمجھداری جو ہے ایریز آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسٹے ہیپی، اسٹے بلیسڈ۔